آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یاد رکھیں، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، نہ اللہ نے حکم کیا ہے نہ رسول اللہ نے حکم کیا ہے، آپ کیوں میلاد مناتے ہیں؟ اگر اللہ حکم فرماتا تو فرض ہوتا، رسول اللہ حکم فرماتے تب بھی فرض ہوتا۔ یاد رکھیں، قرآن اور حدیث میں کئی ایسے معاملات ہیں جن کے متعلق حکم نہیں ہے لیکن ان کا کرنا مستحب ہے۔ ہم کون کہتے ہیں کہ میلاد منانا فرض ہے؟ ہم نہیں کہتے یہ واجب ہے، ہم یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی سنت ہے اور سنت مستحبہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہمیں اعتراض ہے کہ معترض ہم پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ جس طرح دین میں کوئی کام کرنے کے لیے ایویڈنس چاہیے، اس کام سے روکنے کے لیے اس سے زیادہ مضبوط ایویڈنس چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ کریم نے اسی سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو نقل فرمایا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام آپ کو اٹھا کر لائیں، قوم کے سامنے آئیں۔ اب سیدہ مریم علیہ السلام وہ کی عام خاتون تو تھی نہیں، طہارت، پاک بازی، پاک دامنی، شرم و حیا میں اپنی مثال آپ تھی۔ سبحان اللہ۔ پورے معاشرے میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بہت نیک تھی۔ آج کے دور کی عورت بھی اگر اس سے یہ سوال کیا جائے، عام عورت ہمارے سوسائٹی کی جہاں شرم و حیا کی قدریں باقی ہیں، تو اس کو بھی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اور حضرت مریم تو بہت باحیا تھی، بہت نیک تھی، اور اس کی گواہی قرآن پاک میں موجود ہے کہ قوم نے کہا کہ اے مریم، نہ تمہارے اندر کسی قسم کا کبھی ہم نے بری عادت دیکھی تھی، نہ تم نے کبھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کبھی خلاف ورزی کی تھی، تمہارے اندر تو سوائے بھلائی کہ ہم نے کبھی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی، تم بھلائی نیکی دیکھی تھی۔ کافر کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں۔ حضرت مریم کو حکم تھا، اس بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ قرآن پاک کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے کیا پوچھی، یہ تو بچہ ہے، یہ تو ننھا سا بچہ ہے۔ کیا بچے بھی بولا کرتے ہیں؟ ارے عام بچے نہیں بولا کرتے، لیکن اللہ کا نبی بولا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں ہیں یا ہاتھ میں ہیں، آپ بولے، قرآن پاک کا ذکر موجود ہے، آپ نے کہا انی عبداللہ، مجھے عام بچہ نہ سمجھنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی کہ آپ کو بندگی کا شعور ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کا پتہ ہے کہ آپ کو ایمانیات کا بھی پتہ ہے، عبادات کا بھی پتہ ہے۔ پھر فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو، حیرت کی بات ہے، جو لوگ میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، تمام قسم کی بد عقیدگی کی نوستیں وہ انہی کے اوپر ہیں۔ وہ صرف میلاد کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، ساتھ اور بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، نبی کریم ختم ہو گئے، اب ان کا کوئی فائدہ نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کہتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں نبی کریم کو پتہ ہی نہیں تھا 40 سال تک وہ نبی بھی ہے کہ نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ سرکار کے والدین کا ادب کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، بہت ساری ایسی نوستیں ان کے ساتھ منسوب ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ یزید کو حق کے سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا وہ نواسا جس کے متعلق رسول اللہ نے کہا میرا حسین عام جنتی نہیں، جنتی جوانوں کا سردار ہے، ان کے متعلق ان کو شک ہے کہ وہ ٹھیک بھی تھے کہ نہیں۔ تو جن کو اتنے بڑے ڈاؤٹ ہوں، ان کا علاج میں اور آپ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ میں خصوصی طور پر ان کے لیے سنا رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں غور کرو،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم کا دوسرا رکوع اللہ کے نبی فرماتا ہے وَسَلَامُ عَلَيَّ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ سلام ہے مجھ پر یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن میں اس جہان سے وصال فرماؤں گا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں نقل فرمایا یہ نہیں کہا عیسیٰ اپنے میلاد کی بات کیوں کرتے ہو، اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا عیسیٰ اپنے اس کی بات کیوں کرتے ہو، یہ نہیں فرمایا عیسیٰ اپنے قیامت والے دن اٹھنے کی بات کیوں کرتے ہو۔ حضرات محترم کیونکہ مہمانوں کے وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام said himself in Quran salutations upon myself وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام said salutations upon myself on the day I am born and on the day I will depart and on the day when I will be raised from my grave۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد بھی ہے، عرس بھی ہے اور یوم حشر اور قیامت کا دن بھی ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں سنت مصطفیٰ نے کیا حضور نے میلاد بنایا ہے، قرآن سے ایویڈنس مل گیا جس کا قرآن نے نیگیٹ نہیں کیا، قرآن پاک نے منع نہیں فرمایا، حکم بھی نہیں دیا، مستحب ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، I am quoting evidence from Muslim Sharif, Sahih Hadith, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam was fasting on one day. Companion asked him, Ya Rasulullah, why do you fast on every Monday? So ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and sawmi yawm al-ithnain. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked about the fasting on the day of judgment. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I fast because this is my birthday. سبحان اللہ۔ This is the day of my birth. سبحان اللہ۔ اس میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ And this is the day Allah subhanahu wa ta'ala sent to me his first revelation. اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میری طرف اتاری، اس دو وجہ سے سرکار نے روزہ رکھا۔ میں نے میسج کیا ساتھیوں کو، شاید آپ کو میرا میسج ملا ہوگی ڈیٹیلز کے ساتھ۔ ایک آدمی ہے، کونسلر بھی ہیں اور خدمت سینٹر میں بھی کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے ٹیکسٹ میسج کیے، حضور نے تو روزہ رکھا وحی کی وجہ سے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آدھی کو مانتے آدھی کو نہیں مانتے۔ وحی سے پہلے سرکار نے ولادت کا ذکر کیا، پھر یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں پتہ سے why do we celebrate as a Eid? There are only 2 Eids in Islam. I said no, there are more than 2. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said the Friday every Jummah is Eid. سبحان اللہ۔ Every Jummah is Eid for people of my nation. سرکار نے فرمایا ہے جمعہ میری امت کے مسکینوں کی عید ہے۔ Prophet sallallahu alaihi wasallam اور قرآن پاک میں سورہ المائدہ میں یہ بھی آیت بڑی خاص ہے، جس کسی کا بزنس نہ چلتا ہو، جس کو مالی مشکلات کا سامنا ہو، مالی طور پر پریشان ہو، وہ جو آیت پڑھے، یہ آیت پڑھے، یہ میلاد والی آیت ہے، اللہ کریم غیب سے اس کو روزی عطا فرمائے۔ میرا وظیفہ ہے الحمدللہ، میرا عزم ہے، جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر زیادہ آ جاتے ہیں، میں یہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کر دیتا ہے، روزی کا کوئی کوئی سبب بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قال عیسیٰ ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 113، اس آیت کو پڑھے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی، قوم نے کہا اے عیسیٰ آپ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ سے دعا کرو کہ پریپیئرڈ فوڈ، ریڈی میڈ فوڈ ڈیلیوری آئے آسمانوں سے، ہم آپ کو ماننے کی، آپ کے اللہ کو بھی مانیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ تو آسمان سے ان کے لیے پکے پکائے کھانے دسترخوان نازل فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ہم خود کو بھی شامل فرمایا، میں نبی اور میری امت
میری امت کے اگلے لوگ بھی پچھلے لوگ بھی تیری اس نعمت پر ہم عید منائیں گے۔ قرآن پاک سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا